بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیع علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دسترخوان کے آداب۔ میرے محترم مسلمان بہن اور بھائیوں، محبان محمد اہل بیت محمد، دسترخوان کے آداب پہ ایک ویڈیو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں بنا کر اپنے تمام بہن اور بھائیوں تک جو میرے ساتھ اس سفر میں، اس نیک سفر میں میرے ساتھ ہیں، میں ان تک یہ بات ضروری پہنچانا چاہتا ہوں کہ دسترخوان ایک وہ واحد جگہ ہے جہاں پر انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ انسان کس ذہن کا بندہ ہے اور کس مزاج کا بندہ ہے۔ دسترخوان وہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ پرانے دور کے گزرے ہوئے زمانے کے جو بادشاہ تھے، جب وہ کسی کو کسی عہدے پہ تعینات کرتے تھے تو اس سے پہلے اس کا کھانا بناتے تھے اور اس کو دسترخوان پہ بلا کر دسترخوان پہ وہ یہ طے کرتے تھے کہ کیا یہ بندہ اس عہدے کے قابل ہے یا نہیں۔ چونکہ ہر وقت عزائی سلسلے سے ہمارا سفر جاری رہتا ہے تو ہر مقامات پر میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا کر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ ہمیں دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے جہاں پہ ہم نے اپنا رزق حاصل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑے کی بات آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کھانے کے لیے ارادہ کرو اور کھانے کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہاتھ میں ہی پانی پی لو، چونکہ ہاتھوں پہ پانی پینے سے یہ وہ برتن ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاتھوں سے پانی پینا، آپ نے غسل کیا اور غسل کے بعد اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر اگر آپ پیتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پاکیزہ برتن نہیں ملے گا آپ کو۔ آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین غذا وہ ہے کہ جس میں زیادہ ہاتھ ہوں، زیادہ لوگ ہوں، دسترخوان بچھائیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں جب دسترخوان سجائیں اس کو آپ زمین پہ سجائیں، آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق سجائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ صرف کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ جب آپ دسترخوان بچھائیں تو دسترخوان بچھاتے ہوئے آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رزق میں بے بہا فراوانی کا باعث ہے۔ آقا علیہ السلام کے نزدیک سب سے بہترین دسترخوان کون سا ہے؟ کیا وہ کہ جس پہ ہرن کی ران ہو، یا جس میں مرغ مسلم ہو، یا جس میں طرح طرح کے کھانے ہوں؟ کیا وہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کھانا جیسا بھی ہو، لیکن اگر کھانے والے لوگ دسترخوان پہ زیادہ ہیں، کھانے والے ہاتھ زیادہ ہیں، تو وہ دسترخوان اللہ کا محبوب دسترخوان ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اکٹھے کھانا کھاؤ اور جدا جدا نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اجتماعی برکت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کچھ لوگ آپ ایک ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں اپنے فیملی کے ساتھ۔ اکثر الحمدللہ گھروں میں لوگ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں جس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹائم کی سیٹنگ ایسے کریں کہ ایک ہی وقت ہو، جس وقت میں آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ دسترخوان پہ آپ اپنا کھانا تناول فرمائیں، اللہ کی رضا بھی لیں اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی رضا لیں۔ تو میں جلدی احادیث پڑھتا جاؤں گا اور آپ دل سے اسے سنتے جائیے گا، اور اس پروگرام کو آپ یاد کر لیں، رٹ لیں ان احادیث کو، اور جہاں تک ہو سکے آپ ان کو آگے پھیلا دیں۔ یاد رکھیے کچھ لوگ اکیلے کھانا کھانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ اصول بنا لیا کہ میں کھانا اکیلا کھاؤں گا۔ تو آئیے ذرا آپ کی بھی درجہ بندی کا احاطہ کرتے ہیں کہ آپ کس درجہ پہ فائز ہیں۔ جو لوگ اکیلے کھانا کھانا پسند، میں پبلک میں نہیں کھاتا، میرا سٹیٹس نہیں ہے، سٹینڈرڈ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام راحت قلب و سینہ سرکار مدینہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم میں سے بدترین افراد وہ ہیں جو اکیلے کھانا کھاتے ہیں۔ بیماری کا اگر کوئی مسئلہ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ شفا یاب ہیں، صحت مند ہیں، آپ ایک گھر رکھتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی اگر آپ کھانا علیحدہ کھاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی نظر میں آپ بدترین افراد میں شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام کی دوسری حدیث، میرے مولا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے۔
اکٹھے کھانا کھانے میں برکت ہے، سحری کا کھانا کھانے میں برکت ہے، اور شوربے والا سالن، شوربے والا جو کھانا ہے اس کو کھانے میں برکت ہے۔ یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اکٹھے کھانا کھانا، جیسے الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو چونکہ اس پہ دسترخوان لگیں گے اور سجیں گے تو یہ پروگرام معاون ثابت ہوگا، آپ کو اور بہتری آئے گی، خوبصورتی آئے گی، آپ کا عمل زندہ رہے گا، آپ اور میں ختم ہو جائیں گے، آپ کی ہوئی بات، کیا ہوا عمل وہ باقی رہ جائے گا۔ تین چیزوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں برکت ہے، اکٹھے کھانا کھانا، سحری کا کھانا کھانا، اور شوربے والا سالن کھانا، اس میں برکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ کہتے ہیں کہ مزیدار، میرا آپ سے سوال ہے کہ کھانا کون سا اچھا ہے؟ آپ کو مختلف کھانے پسند ہوں گے، تو اسی طرح معصوم سے سوال ہوا، کسی نے پوچھا کہ جیسے حضرت بہلول دانا سے پوچھا گیا کہ بہتر کھانا کون ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بہتر کھانا وہ ہے جو حلال ہو، حلال کا کھانا وہ سب سے بہتر کھانا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی چار صفات کے ساتھ کھانا کھاؤ تو وہ کامل ہوگا، کھانے میں چار صفتیں ہوں تو وہ کھانا کامل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے دسترخوان میں جو چار صفتیں مکمل ہیں، فرمایا حلال ہو، کھانا حلال ہو، کھانے والے زیادہ ہوں، فرمایا اول بسم اللہ سے کھانے کی ابتدا کی گئی ہو، اور آخر میں الحمدللہ اگر پڑھا گیا ہے تو پھر آپ کا دسترخوان کامل دسترخوان ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام والی کاظمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ راضی نہیں ہوتا اس شخص سے جو شخص سفر میں زاد راہ اکیلا کھائے۔ آپ سفر میں، آپ کسی قافلے میں جا رہے ہیں، آپ حج کے قافلے میں، آپ زواری کے قافلے میں ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کوئی چیز لے کر اکیلے کھا رہے ہیں، تو اس پہ اللہ نفرین کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو ہے جتنا ہے رکھ دیں، جو جس کا حصہ ہوگا وہ کھائے گا، جو آپ کا ہوگا وہ آپ کھائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص سفر میں زاد راہ اکیلا کھائے، ہو مسافر قافلے میں اور اکیلا کھائے، اللہ راضی نہیں۔ اکیلا سواری پر سوار ہو کر سفر کرے، یعنی اکیلا سفر کرنے سے بھی مولا نے ممانت فرمائی ہے، اور گھر میں اکیلا سونے سے۔ تو یہ بھی ایک دسترخوان کے آداب ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو آپ ان کو ضرور دعوت دیں اور ان کو کہیں کہ آئیں جی بسم اللہ، اللہ کا رزق حاضر ہے، محمد و آل محمد کا صدقہ تناول فرمائیں۔ اگلی بڑا پیارا فرمان ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب دسترخوان بچھاتے تھے، ہم میں اب کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ خود علیحدہ کھانا کھا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے نوکر ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے گن مین ہیں، ان کو علیحدہ کھانا دی ہو رہا ہے۔ آپ کبھی ان لوگوں کو آپ جا کے دیکھیں تو لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام، اسلام کی نگاہ میں جب دسترخوان لگے گا، جب دسترخوان محمد و آل محمد لگے گا، تو اس دسترخوان پہ چاہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا قاتل ہی کیوں نہ آ جائے تو اس کو بٹھایا جائے گا، اس کی عزت ہوگی، اور امام علیہ السلام خود اس کے سامنے کھانا رکھیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سربلندی اسلام۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دسترخوان پھیلاتے تو مولا کے دسترخوان پہ مامون، یہ لوگ سارے حیران ہو جاتے تھے، دشمن امام، کہ امام ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن جب امام علیہ السلام دربار میں دسترخوان پر مولا تشریف فرما ہوتے علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، تو غلاموں کو، دربانوں کو اور تیمار داروں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے امام رضا علیہ السلام۔ آپ بھی جب دسترخوان پر بیٹھیں تو آپ اپنے وفادار نوکروں کو، اپنے نوکروں کو، جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، جب آپ کھانا کھائیں تو آپ ایک ہی دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں، جو آپ کی زندگی میں برکت اور اضافے اور رزق میں فراوانی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی دسترخوان پھیلاؤ تو اس پر اس چیز کو کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے۔ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو آپ نے اس چیز کو کھانا ہے جو آپ کے قریب ہے، آپ سب چیزوں کو کھائیں۔ یہ بھی فرمان ہے، میں نے پڑھا ہے، آئمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دسترخوان میں سے ایک چیز کو کھایا اور آپ نے دوسری چیزوں کو نہیں کھایا تو وہ چیزیں شکایت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ انہوں نے ہمیں حقیر سمجھا، کمتر سمجھا۔ تو آپ تھوڑا تھوڑا سب میں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے مزاج کے موافق ہے تو۔
دسترخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں سے شروع کریں جو کھانا آپ کے قریب ہے، اور کھانے کو آپ وہاں سے آپ اس میں کھانا لیں جو جگہ آپ کے سامنے، یعنی دوسری طرف سے آپ اس کو، اگلی طرف سے آپ کھانا نہ ڈالیں، اپنی طرف سے آپ کھانا ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حدیث میں اگلا جو جملہ ہے وہ بڑا بہترین ہے، بیماریاں بھی معاشرے میں آپ کے سامنے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مولا مخاطب ہیں کہ اپنے دسترخوانوں کو سبزیوں سے سرسبز کرو، کیونکہ سبزی کھانے سے اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اپنے دسترخوان پہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو آپ کوشش کریں کہ سبزیوں سے دسترخوان کو آپ آراستہ کریں، اس سے اور بسم اللہ پڑھیں، اور اس سے سبزیوں سے اور بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خوبصورت فرمان سنیں۔ آپ کے امام علیہ السلام فرماتے کہ میں اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا جس پر سبزی نہ ہو۔ سلاد سے بھی ایک روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور دسترخوان کی جو زینت ہے وہ سلاد ہے، وہ سبزیاں ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس دسترخوان سے کھانا نہیں کھاتا جس پر سبزی نہ ہو۔ تو سبزی دسترخوان پر رکھنا یہ کوئی کمتر بات نہیں ہے، یہ دسترخوان کی زینت ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت فرمان، اور آگے جو میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں وہ ہے کہ جب آپ دسترخوان پہ آپ جائیں، پانی پلانے کا بہت بڑا ثواب ہے، پانی پلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ اپنے والدین کو کوئی کام نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ پانی پلانے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر آپ نے پانی پینا ہے تو آپ اپنے ماں اور باپ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے پانی ڈال کے دیں، چونکہ جو ثواب کسی اور کو ملنا ہے وہ آپ کے ماں اور باپ کے نام میں اعمال میں لکھا جائے۔ تو پانی پلانے میں اکثر میں نے دیکھا کہ دسترخوان پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ گلاس قریب نہ پڑے ہوں، جہاں پہ یہ جو مشروب نہ پڑے ہوں، دوسری طرف دوسرے کو کہنا کہ بھائی تم ڈال دینا۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کھانے میں مصروف تھا، بزی تھا، تو اس بات میں آپ بالکل بھی آر محسوس نہ کریں، آپ بلکہ پانی کو اپنے پاس رکھیں، گلاس جگ کو اپنے پاس رکھیں، اور وہاں سے خود آپ ڈال کر آپ سب کو، اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دسترخوان پر روٹی کے بچے ٹکڑوں کو کھاتا ہے، سنیے اسلام کی بلندی دیکھیے، اللہ ایک ایک عمل پہ آپ کو کیا کیا اجر عطا کرتا ہے، آپ اس سے قریب ہو کے دیکھیں، آپ اس کے مطابق زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ لوگ برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ برانڈ بنے گا، آپ کو لوگ دیکھ کے آپ کو فالو کریں گے، لوگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جب اسلام کے مطابق ہو تو لوگ انتظار کریں گے کہ یہ لوگ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ دسترخوان پر روٹی کے بچے ٹکڑوں کو جو کھاتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، بچے ہوئے ٹکڑوں کو کھانے سے بخشش ہوتی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ غذا دسترخوان پر گر جاتی ہے، اسے کھا لیا کرو کہ اس سے تیرا فقر دور ہوگا اور حور العین کا حق مہر ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ حور العین کا جو جنت کی حوریں ہیں، اللہ نے بچے ہوئے دسترخوان پہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو ان کا حق مہر قرار دے دیا۔ یہ جو شخص یہ کھاتا ہے اس کا دل علم، حلم اور ایمان نورانی سے بھر جاتا ہے، بچے ہوئے ٹکڑوں کو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھاؤ کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اور الکافی میں یہ حدیث موجود ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دسترخوان کے بچے ٹکڑے کھاؤ کہ اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو آپ اللہ نہ کرے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ بچے ہوئے ٹکڑے دسترخوان کے کسی اور نے چھوڑے ہیں، کسی اور نے بچائے ہیں تو بالکل آر محسوس نہ کریں، آپ اسے اٹھائیں اور اس نیت سے، شفا کی نیت سے آپ اس کو کھائیں۔ بڑی اہم حدیث ہے جو امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے امام جواد علیہ السلام کے ساتھ غذا تناول فرمائی، کھانے کے بعد خادم دسترخوان کو جب سمیٹنے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صحرا میں غذا کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع نہ کرو، آپ سفر میں ہیں، آپ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں،
آپ کسی پارک میں جاتے ہیں، آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، وہاں دسترخوان سجاتے ہیں، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وہاں پہ آپ ان ٹکڑوں کو اکٹھا نہ کرو، ان کو وہیں چھوڑ دو، وہ کسی اور کا حق ہے، کسی اور کا حصہ ہے، وہ چاہے جنات ہیں، وہ چاہے درند پرند چرند کوئی بھی ہے، وہ اس کا حصہ ہے۔ اگر صحرا میں ہے تو مولا فرما رہے اگر اس پر بھیڑ کی ران ہی کیوں نہ ہو، صحرا میں یا سفر میں، تو آپ اس کو جمع نہ کرو، اس کو وہیں چھوڑ دو۔ اور فرمایا لیکن جو گھر میں ہو، جو گھر میں گرے اسے جمع کر لو۔ سفر میں چاہے ران بھیڑ کی کیوں نہ ہو، وہ آپ وہیں چھوڑ دیں، جو آپ نے کھا لیا وہ کھا لیا، جو بچ گیا وہ کسی اور کا حصہ ہے، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں، اور جو گھر میں گرے آپ اس کو جمع کر لیں۔ یہ دسترخوان کے آداب میں شامل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو غذا سے سیر نہ کرو، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، کیونکہ زیادہ کھانے سے تمہارے دلوں سے نور معرفت خاموش ہو جائے گا۔ جو شخص ہلکے پیٹ سے نماز شب پڑھے تو اس کے ارد گرد حور العین رہتی ہیں۔ مکارم الاخلاق میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو کم بھرے پیٹ جو ہیں، کم کھانا کھائے ہوئے پیٹ جو ہیں، وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پھر آگے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے سے مردہ نہ کرو، کیونکہ دل زراعت کی مانند ہوتے ہیں کہ زیادہ پانی انہیں نابود کر دیتا ہے۔ تو آپ کم کھائیں اور اتنا کھائیں۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کوئی ایسا نسخہ فرمائیں کہ کبھی مجھے زندگی میں حکیم کے پاس نہ جانا پڑے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تب دسترخوان پر بیٹھو کہ جب آپ کو بھوک لگے، اور ابھی آپ کی بھوک باقی ہو اور آپ دسترخوان کو چھوڑ دیں تو پوری زندگی آپ کو ڈاکٹر حکیم طبیب کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا انسان کے نفس کو خراب کر دیتا ہے اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ خدا تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے: کم باتیں کرنا، کم سونا اور کم کھانا۔ تو یہ میرے محترم سامعین بہت سی ایسی احادیث موجود ہیں جو کھانے پینے پہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب بھری ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ اتنا بڑا عمل ہے، دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ جب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اگر آپ کو بعد میں بھی یاد آ جائے تو آپ اس کو بعد میں پڑھ کے اپنے کھانے میں برکت آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آگے سے کھانا شروع کریں، اور ابھی آپ کو بھوک ہو تو آپ کھانا ترک کر دیں، چونکہ چند گھنٹوں کے بعد آپ نے پھر کھانا کھانا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشاء کے وقت رات کا کھانا آپ ضرور کھائیں، چاہے آپ تھوڑا کھائیں، آپ ضرور کھائیں۔ مولا نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد آپ تھوڑا کھا لیا کرو، اس سے چونکہ آپ کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے اور آپ کے منہ سے خوشبو بھی آئے گی اور آپ کے لیے وہ بہتر بھی ہوگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پانی کو آہستہ آہستہ سے پیو، جب آپ پانی پینے لگیں تو کھانے کی ابتدا میں پانی پئیں، کھانے کی ابتدا میں پانی پینا ایسے ہی ہے جیسے سونا، اور درمیان میں پانی پینا ایسے جیسے چاندی، اور کھانے کے اوپر کھانے کے بعد پانی پینا ایسے ہی ہے جیسے مٹی ہے۔ تو آپ دسترخوان کی زینت کو 10 سبزیوں سے سجائیں، اپنے دسترخوان کو سلاد سے سجائیں، محمد اور اپنے مرحومین کو جب کھانا کھائیں تو آپ فاتحہ پڑھ کے وہ کھانا اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کریں تاکہ ان کی روحیں بھی آپ کے لیے کھانا آپ کھائیں گے، روحیں ان کی دعا کریں گی۔ آپ بچوں کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھائیں، جو بھی کھانا نہیں کھا سکتے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کھانا کھلائیں، چھوٹے لقمے کھائیں، کھانا چبا کے کھائیں تاکہ آپ کو معدے کی بھی کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ وہ عظیم یہ دسترخوان، اور جو ٹکڑے بچ جائیں دسترخوان پہ ان کو فخر اور شفا سمجھ کر آپ ان کو کھائیں، اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین ضرور کہہ دیں۔ اور جس کے پاس آپ کھانا کھانے جائیں تو اور بھی بہت سے اس کے آداب ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ جو میزبان ہے وہ تب تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تب تک کھانا کھاتا رہے جب تک مہمان کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں پہلے چھوڑ جائیں اور وہ شرمندگی سے مہمان کو بھی کھانا ترک کرنا پڑے۔ تو آپ تب تک کھاتے رہیں آہستہ آہستہ جب تک کہ مہمان کھانا کھا نہ چکیں۔ اس کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے آپ مہمانوں کے ساتھ آئیں تو سب سے پہلے میزبان ہاتھ دھوئے تاکہ مہمان شرم نہ محسوس کریں، اور سب سے کھانا کھانے کے بعد پھر پہلے مہمان ہاتھ دھوئیں اور سب سے آخر میں میزبان جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھوئے محبت سے۔ اور جس کو آپ دعوت کے لیے بلائیں اچانک آ جائے تو مولا فرماتے جو گھر میں وہ دسترخوان پر سجا دیں، اور اگر آپ نے کسی کو کھانے کی دعوت دی ہے تو پھر اس کے لیے آپ پورا اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر مولا نے فرمایا جو
میزبان کے پاس مہمان جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی آر محسوس نہ کرے، اور وہ تب تک وہ بھی کھاتا رہے جب تک وہ میزبان اس کے ساتھ دسترخوان پر شامل رہے۔ تو دسترخوان پہ بیٹھنے کا وقت زندگی میں شمار نہیں کیا جاتا، تو اپنے آپ کو، اپنے دسترخوان کو، چونکہ روزانہ کھانا ہے تو اپنی کیلریز کا ایک نظام بنائیں۔ بھرے پیٹ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں تاکہ عبادت میں بھی آسانی ہو اور زندگی گزارنے میں بھی آسانی ہو۔ بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔